کے لیے آخراتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کے بارے میں پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاخ راتوں میں تم شب قدر کو ڈھونڈو. سو 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں ہیں جس میں احتمال ہے کہ شب قدر آ جائے. تو یہ 5 راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنا اور اس میں ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں کیا آتا ہے بولے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملائکہ کے گروپ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور شب قدر میں ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے عبادتوں میں شامل ہے، ان سے ملاقات فرماتے ہیں. یہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ شب قدر میں دریاؤں کا جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا اور بے انتہا لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات میں، اور لوگ جو بھی دعا کریں گے اس رات، جو بھی مانگیں گے قبول ہو جاتی. شب قدر کی ایک عبادت جیسے میں پہلے بتایا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین ہے. مطلب کہ اس رات کی جو فضیلت ہے یہ ہے کہ اس رات میں عبادتوں کا جو کاؤنٹ ہے ملٹیپل ٹائمز ہو جاتا. اس واسطے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن جو نازل ہوا اس مبارک رات میں نازل ہوا. اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اس مبارک رات جو شب قدر کو نزول قرآن ہوا تو اس کا نزول ایک دفعہ تو ہو گیا نہیں کیا، اور قرآن اتر گیا زمین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ہم کو قرآن شریف مل گیا اور ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں. لیکن ہر سال شب قدر اسی وقت پر، اسی لمحے پر، اسی اوقات پر نزول قرآن کی اعزاز میں اللہ کی طرف سے یہ ایک فیض جاری ہوتا ہے. اس میں راز کی بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ ہے کہ نزول قرآن کی اوقات میں فرشتوں کی جو جماعت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اس کو اتارا گیا، اس کے ساتھ بھرپور رحمتیں برکتیں زمین پر اور آسمان والوں پر نازل ہوئی. تو اس کی فضیلت ہر سال اسی پر جشن منایا جا رہا. دیکھو ہم کہتے ہیں بزرگوں کے عرس نہیں کرنا، لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی خیالات یہ بھی ہیں کہ بزرگوں کو یاد نہیں کرنا ان کے گزرے ہوئے دنوں پر یا ان کے اوقات پر یا ان کے پیدائش پر ان کو یاد نہیں کرنا، یا میلاد کرنے میں بھی لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں. اب بتاؤ کہ یہ شب قدر تو نازل ہو کے زمانہ ہو گیا، کیوں ہر سال پھر شب قدر کی ہم قدر کرتے ہیں یا اس کی طرف ہم کو قدر کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اس کو حاصل کرنے کی؟ کیوں؟ the reason is that وہ پرٹیکولر مومنٹ پہ جو فضیلت نازل ہوئی ہر سال اسی کی یاد میں، اسی ٹائم پر نزول قرآن کی یاد میں، نزول قرآن کے اعزاز میں جو رحمتیں برکتیں نازل ہوئی اسی کو اسی لمحے پر اسی اوقات پر نازل کرتے ہیں اللہ. یہ ہے راز. تو اس وجہ سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے جو گزرنے کے اوقات یا ان کے جو عرس وغیرہ جو ان کی وہ مبارک گھڑی ہے کہ انہوں اپنے محبوب سے ملتے ہیں، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس کی خوشی میں ان کو خوشی ملتی ہے، اس کی دیدار میں سے ان کو خوشی ملتی ہے، اس کے لیے ان کی یاد میں ہم عرس شریف کرتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی یاد جو ہے گویا ہر سال اس واسطے مناتے ہیں کہ یہ ان کا مبارک دن ہے، دیدار کا دن ہے جس میں ان کو خوشی حاصل ہوئی، اور وہ خوشی ہر سال اسی وقت ان کو حاصل ہوتی رہتی ہے جس وقت پر ان کو دیدار ہوا تھا. اس کا ریلیشن کب ہے؟ یہ ریلیشن یہ شب قدر سے ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کو ہم سال اس واسطے مناتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے اوقات پر جو فرشتوں کا ہجوم ہوا، جو فرشتوں کی نزول ہوئی آسمانوں سے اور مبارک بادی ہوئی
اور پاک روحوں کو جمع کیا گیا، تمام ملائکہ کو جمع کیا گیا حضور کی ولادت پر، جو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا اور برکتوں کا سب کچھ نازل ہونا اس اوقات پر، ان اوقات پر جبکہ حضور کی میلاد ہوئی، تو اس کے جو لمحات ہیں، اس کے جو اوقات ہیں، یا اس کا جو اعزاز ہے، وہ ہر سال ہوتا ہے میلاد کے وقت، حضور کی میلاد پر۔ تو معمولی نہیں ہے میلاد بھی، حضور کی میلاد بھی بہت بڑی مبارک چیز ہے۔ اب ہر سال اس واسطے ہم مناتے ہیں، جس طرح ہم شب قدر کو مناتے ہیں، اس طرح حضور کیا ہے؟ صاحب قرآن ہے۔ حضور کیا ہے؟ صاحب قرآن ہے۔ ارے جن کے صدقے میں ہم کو قرآن ملا، اب ان کی میلاد بھی نہ منائے یا ان کی بھی یاد نہ کرے، کیونکہ حضور نے خود اپنی طرف سے میلاد کی یاد میں ہمیشہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس دن میری میلاد ہوئی، میں اس دنیا میں پیدا ہوا، اس کی خوشی میں، اس کی یاد میں، اللہ کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور خود اپنے میلاد کر رہے ہیں، میلاد کا شکر ادا کریں اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب۔ تو ہم حضور کے چاہنے والے، حضور کے فالوورز، کیوں نہ پھر حضور کی میلاد پر جشن منائیں، یا ان کی خوشی میں حضور کے گن گائیں، یا حضور کی نعتیں پڑھیں، یا حضور کے حالات لوگوں کو سنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، یا حضور کے بارے میں ان کو جانکاری ہو۔ اس میں بھی آبجیکشن ہے۔ تو پتہ چلتا یہ ہے کہ جو مبارک چیزیں نازل ہونے کے اوقات ہے، یا اس کا جو ٹائمنگ ہے، وہ ٹائمنگ ایوری ایئر اسی وقت پر ہوتا ہے۔ بزرگان دین میں ایک خصوصی ان کے پاس ایک علم تھا، تو وہ علم کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مریدوں کو جگایا کرتے تھے کہ آج اٹھو اٹھو، شب قدر ہے، چلی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ پڑھ رہا تھا میں، تو اس پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے مریدوں کو خاص کر اس رات کو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کون سی رات، اور ان کا خیال یہ بھی ہے، وہ بزرگ کون تو غوث، وہ وقت کے غوث تھے، انہوں اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ان کو جب معلوم ہوتا کہ یہ رات ہے، فلاں رات یہ ہے، تو مریدوں کو نہیں معلوم ہوتا، ان کو معلوم ہو جاتا، کیونکہ وہ غوث وقت ہے، غوث وقت کو پوری اللہ تعالیٰ ان کو پورا علم دیتا۔ تو ان کو جب پتا چلتا کہ یہ رات شب قدر ہے، تو اپنے مریدوں کو جگا دیتے، چلو چلو یہ رات چھوڑنا نہیں، چلو سو 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 پڑھو نماز پڑھو، یہ عبادت کرو۔ تو مریدہ ان کے بڑے خوشی سے اٹھ کے جلدی جلدی عبادتوں میں شامل ہو جاتے تھے، سب کو انہوں شب قدر کی مبارک برکتیں حاصل کرواتے۔ تو ایسے بھی بزرگاں گزرے جن کو معلوم بھی ہو جاتا، سمجھے۔ اکثر میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے سامنے میں ایک حقیر ناچیز گنہگار بنتا ہوں، جب میں مسجد میں رہتا ہوں اعتکاف کے دوران میں شب قدر کی ایک چھوٹی چھوٹی جھلکیاں کبھی کبھی دکھائی دیتی، وہ پتہ نہیں وہ تاخرات بھی ہو سکتا ہے یا دوسری اور راتیں بھی ہو سکتی، پتہ نہیں خوشبو سی پھیلتی ہے راتوں میں، یا قسم کی ٹھنڈک سی پھیلتی ہے، عجیب و غریب ٹھنڈک ہے، نارمل ٹھنڈک نہیں ہوتی، وہ ایک قسم کی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس رات عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے رات میں، اور اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور قسم کی خوشبوئیں پھیلتی ہیں زمین پر۔ تو تھوڑا بہت انڈیکیشنز دکھے، واللہ عالم، but I can't say whether I am right or wrong, but sometimes I used to feel during اعتکاف کے دنوں میں۔ تو اعتکاف میں ایک بھی خصوصی مبارک چیز یہ ہے کہ جو بندے اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ تو سب مسجد میں ہی رہتے ہیں، تو مسجد میں رہنے کے لیے الحمدللہ کبھی نہ کبھی ان کو اعتکاف میں کے دوران میں ان کو شب قدر بھی مل جائے گی، مل سکتی ہے، مل چکی ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جو بندے اعتکاف کرتے ہیں اللہ ان کو پر خاص نیاز کرتا ہے۔ تو شب قدر ایسی پیاری چیز ہے کہ جس میں عبادتوں کا اور رحمتوں کا
اور تمام چیزوں کا اہتمام اگر کیا جائے تو بندے ساری رات جگتے رہیں گے. اب یہ ہے کہ حالات کیسے ہیں ہمارے پتہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کا نزول کا وقت کیسا ہے، وہ ٹائم کیا ہوتا بولے تو موسٹلی بعد نماز مغرب سے شروع ہو کر طلوع آفتاب یعنی صبح صادق تک اس کا ٹائم ہے. وہ کون سا پرٹیکولر ٹائم وی کانٹ سے، مے بی مڈ نائٹ کے بعد بھی ہو سکتا، یا جسٹ بیفور صبح صادق بھی ہو سکتا، یا مغرب کے فوراً بعد ہو سکتا، عشاء میں ہو سکتا، کبھی بھی ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہ تراویح کے پڑھنے میں بھی بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ تراویح میں جو ہم قیام اللیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی وہ یہی ہے کہ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی اس واسطے کہ عشاء کے بعد ایٹ لیسٹ اپ ٹو 10:30 اور 10:45 لوگ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. چلو ان کا نام ان کے جو کھڑنے کا جو یہ ہے وہ ایٹ لیسٹ ان کے قیام اللیل کے لوگوں کی لسٹ میں نام تو آ جائے گا. اور قیام اللیل ایک ایسی چیز ہے جس میں تاخرات بھی ہو سکتی، تو تاخرات میں نزول شب قدر کی برکتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے تراویح پڑھنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، سمجھے. جی تو اس وجہ تو تاخراتوں میں اہتمام کرو نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، زیادہ دیر سے جگنے کی، اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو پروردگار اس کی اور تم کو بھی پروردگار اس کی ہدایت دے کر کھڑا کر سکتا ہے، اور اس کی طرف اللہ کی طرف سے تم کو انعام مل سکتا ہے شب قدر. جس نے شب قدر پائی سمجھو اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ مل گیا، بس کافی ہے. ایک شب قدر زندگی میں مل جائے کافی ہے، جنت کے لیے کافی ہے. اللہ کی طرف بڑا انعام ہے ہمارے لیے. شب قدر پوری رات کی نہیں تو ایک پرٹیکولر مومنٹ کی ماما لمحہ ہوتا ہے، جسٹ کہ فیو منٹس بھی ہو سکتا ہے، فیو سیکنڈ بھی. اللہ کی طرف سے جب ایک قسم کی یہ پیدا ہو، بس پوری رات شب قدر. اور محسوس ہونا ہر ایک کو الگ الگ ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حضرت الگ الگ دن میں نہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ ایکچولی پرٹیکولر رمضان میں وہ وقت میں ہوتا، وہ ایک ہی تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ ایک ہی ٹائم ہوتا. تو ویڈنسڈے نائٹ سے شب قدر شروع ہو جاتا کی. اب بولو 21ویں رات کب سے شروع ہوتی؟ ویڈنسڈے سے، نہیں کیا؟ تو وہاں سے شروع تمہیں پکڑنا. 21ویں کا تو تھرسڈے آتا اس کی وہ ویڈنسڈے کا تو ویڈنسڈے کی رات ہی 21ویں ماہ 20 کی رات کو جاتے سمے، تو 20 کی رات 20 کو جاتے سمے تو 20ویں تراویح کو وہاں چل جاتے، تو 21 کی رات ہوتا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. اچھا شہادت کے ٹائم پہ بہت میں حضرت علی کے نام سے ایک چھوٹا فاتحہ دلا ڈالو 20 چاشو میں کے موسٹلی عشاء کے بعد نہیں سے حضرت کا یہ ہوا سمجھتا، عشاء یا مغرب کے، خیر مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں. حضرت علی کے نام سے ایک چھوٹا فاتحہ دلا دو. اچھا بہت بڑا احسان ہے حضرت علی کا ہم پر، بہت بڑا احسان. بڑے بڑے جہاد میں حضرت علی کا بہت بڑا حصہ رہا، اور بہت بڑا اسلام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے مار دیا، ختم کر دیا اسلام کے دشمنوں کو. بڑے بہادر، اور اتنے اللہ کے پیارے ذہین، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا علم دیا. ان کے قول پڑھے تو دنگ رہ جائیں گے، اتنے اچھے قول ہیں، بڑے پیارے قول ہیں. پورے صحابہ کرام ان سے بہت بروب تھے. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سب بھی ان کو اتنا ایڈوائزر بنا کر کے کیا چیز بھی ان سے پوچھے بغیر کرتے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میں شہر علم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ.
مطلب کیا؟ جب تک دروازے سے داخل نہیں ہوں گے تو شہر میں داخل نہیں ہوں گے. تو حضرت علی دروازہ ہے. تو تمام پیر و مرشد یا تمام کا جو اپروچ ہے حضرت علی کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. حضرت علی ایک روحانی اور تمام شیخوں کے شیخ ہیں، تمام پیروں کے پیر ہیں، تمام اولیاء کرام کے پیر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں یا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک تک پہنچنے کسی کو اگر جستجو ہے تو حضرت علی کا دامن تھامے بغیر جا نہیں سکتے. اس واسطے اولیاء کرام کا جو سلسلہ ہے حضرت علی تک پہنچتا ہے. اہل بیت بہت بڑی چیز. حضرت اہل بیت سے ہی سارا فیض ساری دنیا میں پھیلتا ہے، پھیلتا رہے گا قیامت تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے جو برکتیں ہیں ان کے فیوز سے ساری دنیا قائم بھی ہے. سو السلام علیکم.